جاتا ہے تو ہمیں ایک لفظ ملتا ہے شابن، جس کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، اور اس کا جو مادہ ہے وہ شب یشب سے ہے۔ عربی محاورہ ہے شبت النار، جیسے آگ جلاتے ہیں تو آگ جلتے جلتے لکڑی کی جو لو اوپر آتی ہے جلنے والی، اس لو کا نام ہے شب۔ وہ حرارت، وہ گرمی اور وہ آگ کی لپٹ جو اوپر آ رہی ہے اس کو شاب کہا جاتا ہے۔ اب نوجوان کا نام شاب کیوں رکھا؟ شابن اس وجہ سے رکھا کہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی آرزوئیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جذبے پائے جاتے ہیں، اور ایک نوجوان بڑی بڑی خواہشات اپنے دل میں رکھتا ہے، نئی نئی امنگیں اس کے دل میں آتی ہیں۔ تو یہ جو دور ہوتا ہے نوجوانی کا، یہ ایک عروج کا دور ہوتا ہے۔ عروج کہا جاتا ہے بلند ہونے کو۔ یعنی نوجوان کا جوش، نوجوان کا جذبہ، نوجوان کی امنگ اور نوجوان کی خواہش یہ اس زمانے میں چرم پر ہوتی ہے۔ اور دو بات یہ بھی ملحوظ رکھیں کہ یہ جو دور ہوتا ہے نوجوانی کا، تو گناہ کرنے کے وقت جتنے اس دور میں ملتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں ملتے ہیں۔ گناہ کرنے کے اوقات آدمی کو کہاں ملتے ہیں؟ جوانی میں ملتے ہیں، اور گناہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ بھی جوانی ہی میں پائی جاتی ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو اس میں گناہ کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے، اور گناہ کرنے کے اوقات اس کو میسر ہوتے ہیں نوجوان کو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبہ کردن جوانی شیوئے پیغمبر است، ورنہ پیری گرگ پرہیزگار۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔
شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں اس میں؟ وہ فرماتے ہیں جوانی کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، شیوے پیغمبر است۔ اور بڑھاپے میں توبہ کرنا یہ تو جیسے بوڑھا بھیڑیا ہوتا ہے اور وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، بوڑھا بھیڑیا ہوتا ہے اور وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یعنی جوانی میں جب کوئی نوجوان گناہ کی توبہ اللہ سے کرتا ہے تو یہ طریقہ کار کن کا ہے؟ نبیوں کا ہے، پیغمبروں کا ہے۔ اور اگر بڑھاپے میں توبہ کی تو پھر اس بوڑھے بھیڑیے کی طرح ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے پرہیزگار بن گیا۔ یہ بات ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں ہے، یہ بھی سمجھاتا ہوں۔ بتایا یہ گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھا آدمی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قیمت توبہ کی جوانی کی ہے وہ بڑھاپے کی نہیں ہے، جو قیمت توبہ کی جوانی کی ہے وہ بڑھاپے کی نہیں ہے۔ کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے نا، اس کے دانت ہوتے ہیں بڑے مضبوط، پائیدار دانت ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے جو پیر ہوتے ہیں اس میں بھی بڑی طاقت پائی جاتی ہے۔ تو وہ اپنے پیروں سے چھلانگ لگا کر اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس کا چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے بھیڑیا تو پھر اس کے یہ جو دانت ہیں یہ گر جاتے ہیں اور اس کی جو طاقت ہے پیروں کی وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو وہ شکار نہیں کر پاتا ہے۔ اور وہ بولتا ہے میں نے توبہ کر لی شکار کرنے سے۔ کیا بولتا ہے وہ؟ کہ اب میں پرہیزگار ہو گیا، میں شریف ہو گیا، اب میں نے توبہ کر لی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس نے توبہ دین کے لیے نہیں کی ہے، اس بھیڑیے نے توبہ دین کے لیے نہیں کی ہے، اس نے اپنی بے بسی میں توبہ کی ہے، اپنی مجبوری میں توبہ کی ہے کہ یہ مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے دانت گر گئے اور اس کا جسم کمزور ہو گیا، تب شکار کر ہی نہیں سکتا، تو پھر بولتا ہے میں شریف ہو گیا۔ یہ شریف نہیں ہوا ہے، یہ مجبوری میں شریف ہے، بے چارگی میں یہ شریف ہے، اسے بن نہیں پا رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا ایک بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہ نبیوں کا شیوہ ہے، ورنہ تو بوڑھا بھیڑیا ہے۔ کیا ہے؟ بوڑھا بھیڑیا ہے۔ بڈھا کہتا ہے کہ میں نے گناہ کرنے چھوڑ دیے،
اس نے گناہ کرنے نہیں چھوڑے، بلکہ گناہ نے اس بڈھے کو چھوڑ دیا، گناہ نے اس بڈھے کو چھوڑ دیا۔ بڈھے نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ اس بڈھے کو کس نے چھوڑ دیا؟ گناہ نے چھوڑ دیا۔ ارے اس کے اب بدن میں جان ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پرہیزگار بن گیا، میں نے توبہ کر لی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ایک بات بتاؤ، ایک جوان آدمی ہے جو ڈکیتی کرتا ہے، کسی کے جیب کو قتل لیتا ہے اور ٹرین سے کود کر کے بھاگ جاتا ہے، بڈھا ایسا کر سکتا ہے کیا؟ ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ کسی کے مکان میں کود کر کے چوری کر لیتا ہے، کہ بڈھا دیوار پر چڑھ کر کے کود سکتا ہے کیا؟ ایسے ہی فحش کام میں اگر یہ بڈھا مبتلا ہونا چاہے تو اس کا بیمہ بیت جاتا ہے، اس قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ تب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو شرافت آتی ہے نا، یہ کوئی شرافت نہیں ہے، جیسے وہ بھیڑیا شریف ہوا نا، ایسے یہ بڈھا شریف ہو گیا۔ مجبوری ہے اس کی، کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دلیل رکھتا کہ اصل جو چیز ہے وہ جوانی ہے۔ ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں پہلے عربی کا، خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین معاملہ بیچ کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر الامور اوسطها، جو جیسے یہ ہے اور ایک چیز کو بیچ میں ہے، یہ تو یہ جو بیچ والی چیز ہے یہ قیمتی ہوتی ہے، یہ اچھی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ایک طرفہ تو ادھر ہے اور ایک طرفہ ادھر ہے، اور بیچ کے اندر صراط مستقیم ہے۔ ایک طرفہ تو ادھر ہے اور ایک طرفہ ادھر ہے، اور بیچ میں سے جو رستہ نکل رہا ہے اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ یہودیوں کا طرفہ ہے، ولا الضالین، اور یہ نصرانیوں کا طرفہ ہے، اور بیچ سے اہل سنہ والجماعہ کا یہ رستہ نکل رہا ہے، جس رستے کا نام صراط مستقیم ہے، جو اعتدال پر ہے، نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو معتدل رستہ ہے نا بیچ کا رستہ، اور یہ جا رہا ہے جنت میں، نہ ادھر کا جا رہا ہے نہ ادھر کا جا رہا ہے۔ تو یہ بیچ والا جو رستہ ہوتا ہے، یا بیچ والا کوئی بھی کام ہوتا ہے دنیا میں، اچھا ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا طفلی حالت میں، جب تم بچے تھے تو کمزور تھے۔ کیا تھے؟ کمزور تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہاں اس کمزوری سے نکال کر اس دور میں لے آیا کہ جو دور ذرا قوت اور طاقت کا دور ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر
اللہ تعالیٰ اس طاقت اور قوت والے دور سے اٹھا کر کے اسے پھر کمزوری کے دور کی طرف لے گیا. تو پہلا دور اس کا کمزور اور تیسرا اس کا دور کمزور، اور بیچ میں جو دور آتا ہے یہ قوت اور طاقت کا دور ہوتا ہے، اور اسی کا نام جوانی ہے. پتہ لگ گیا نا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ بیچ کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو یہ جوانی کیا ہے؟ یہ بیچ کا دور ہے زندگی کا. ایک ہے طفولت یعنی بچپنا کی زندگی، اور اس کے بعد ہے یہ جوانی، اور اس کے بعد ہے شیخوخیت جسے کہتے ہیں بڑھاپا. تو بیچ میں کون آ گیا؟ جوانی آ گئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے نوجوان سن، اللہ کہہ رہا ہے تو طفل حالت میں تھا، بچہ تھا تو، تیری ماں نے تیرے باپ نے تجھے سنبھالا، تیری کیئر کی، تجھے نبھایا، ٹھیک ہے. اور اب یہ تیری ماں اور تیرا باپ یہ بچے ہو گئے ہیں. پہلے تو تو بچہ تھا، پہلے تو تو بچہ تھا، اور اب یہ بچے ہو گئے. پہلے تیرے منہ میں دانت نہیں تھے اور اب ان کے منہ میں دانت نہیں ہیں. پہلے تو تیرے منہ میں دانت نہیں تھے اور اب ان کے منہ میں دانت نہیں ہیں. تو اب تو ان کو سنبھال، ان کی کیئر کر، ان کو نبھا جیسے انہوں نے نبھایا تھا تجھے. بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی ذرا یہ بتانا یہ کیا ہے؟ تو باپ کہتا ہے پنکھا ہے بیٹا. پھر تھوڑی دیر بعد میں پوچھتا ہے کہ باپو یہ بتائے کہ یہ کیا ہے؟ پھر وہ بولتا ہے کہ پنکھا ہے بیٹا یہ. پھر پوچھتا ہے کہ باپو یہ کیا ہے؟ تو پھر کہتا ہے کہ یہ پنکھا ہے. اس کو مارتا ہے؟ وہ نہیں مارتا ہے. اس کو لڑتا ہے؟ نہیں لڑتا ہے. جواب دے رہا ہے نا اس کو. وہ بار بار پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ پنکھا ہے. شادی ہو گئی، بابا نے پکارا کہ بیٹا ذرا بہو سے بول کر کے ایک چائے بنوا دے مجھے. بابا تھوڑا ٹھہریے نا، تھوڑی دیر ٹھہریے، آ جائے گی. چلو ٹھیک ہے جناب. بیٹھ گیا بیچارہ. تھوڑی دیر بعد میں پھر پکارا کہ بیٹا ذرا بہو سے کہہ کر کے ایک کپ چائے بنوا دے. ہاں باپو تھوڑا ٹھہرے ہیں، اب آ رہی ہے، تھوڑا آرام کریں. اب آ رہی ہے. تھوڑی دیر نکلنے کے بعد میں پھر بولتا ہے کہ بیٹا ذرا بہو سے کہہ کر کے ایک چائے بنوا دینا. ارے کیا چائے لگا دی تو نے؟ مل جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں، ہے نا؟ ایسے ہی تو جواب دیتے ہیں، یوں ہی دیتے ہیں جو ابھی میں نے بتایا. ارے یار تو فضول باتیں کر رہا تھا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ تیرا باپ تو گرم نہیں ہوا، تجھے بتاتا رہا برابر کہ یہ پنکھا ہے بیٹا، یہ پنکھا ہے بیٹا، یہ پنکھا ہے. فضول ہی بات کر رہا تھا نا تو. یہ تو بیچارہ چائے مانگ رہا ہے، وہ فضول بات تھوڑی کر رہا ہے. اور تو بیوقوف ہو گیا، احمق ہو گیا، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنی انگلی پکڑ کر کے اس نے تجھے چلنا سکھایا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پہلے تو بچہ تھا اور اب یہ بچے ہو گئے. پہلے تیرے دانت نہیں تھے، اب ان کے دانت نہیں.
اگر روٹی نہ کھائی جائے، کوئی کڑک چیز نہ کھائی جائے، تو یہ تجھے لکوڈ پلاتے تھے نا، سیریلیک وغیرہ پلاتے ہیں کہ نہیں پلاتے ہیں بچوں کو؟ تو کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو بھی پلاتا ہے اس طرح کا لکوڈ لا کر کے، ماں تیرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو یہ ڈبہ لے کر کے آیا ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تو جوان ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے اس زمانے میں سنبھالا، تجھے سیریلیک پلایا، اب بڑھاپے میں یہ بچے ہو گئے تو ان کو سیریلیک پلا، احسان کا بدلہ احسان سے دے۔ لیکن اس میں بھی تھوڑا گڑبڑ ہے، فالٹ ہے۔ فالٹ کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ جوان جب ہو جاتا ہے بچہ، اب ماں باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے، نہ غلط نہیں سمجھے گا، وہ تو باڈی بلڈر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے تھپڑ رسید کر دے گا منہ پر وہ۔ اگر وہ بدتمیز ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو مار لے، جوتوں سے مارے، لاتوں سے مارے آپ کو، ایسی بدتمیز اولاد بھی زمین پر موجود ہے۔ شریعت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ ٹائم نہیں ہے اس کے سمجھانے کا، وہ تو نکل گیا پہلے۔ جہاں آپ کو جو کام کرنا تھا وہ ٹائم تو نکل گیا، اور ٹائم نکلنے کے بعد میں اب اس مشن کے اوپر لگے ہو تو پھر کیا فائدہ۔ ایک حدیث صحیح مسلم شریف کی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ ورجل اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، رواہ مسلم فی کتاب الزکوٰۃ والامارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں۔ عدل یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ قرآن کی تفسیر ایک لفظ میں کرو تو آپ نے کہہ دیا العدل تو تفسیر ہوگی۔ پورے قرآن کی تفسیر اگر ایک لفظ میں چاہتے ہو تو کہہ دو العدل، کام تمام ہو گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے۔ الامام العادل، ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، اور ایک وہ آدمی جس کی پرورش کی گئی نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی راہ میں اور اللہ کی عبادت میں، وہ نوجوان جس کی نشو نما ہوئی، جس کی پرورش ہوئی، جس کی تربیت ہوئی۔ تربیت کب ہوتی ہے؟ نشو نما کب ہوتی ہے؟ بچپن۔ ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ٹھیک ہے۔ شارح حدیث کہتا ہے
کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے الشاب الذی تربى وتمنى فی منذ صغره علی الطاعات والعبادت. وہ نوجوان الشاب الذی تربى، جس کی تربیت کی گئی ہو، جس کی بچپن میں تربیت کی گئی ہو اور نشو و نما کی گئی ہو، علی الطاعات، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے کے لیے، والعبادتی، اور اللہ کے عبادت کرنے کے لیے، یعنی چھوٹا بچہ ہے، فی منذ صغرہ، یعنی اس کے بچپنے میں اس جوان کی نشو و نما کی گئی ہو، تربیت کی گئی ہو، اس کو پالا گیا ہو، پوسا گیا ہو، بچپن سے اسے اللہ کی اطاعت بتلائی گئی ہو، بچپن سے اسے اللہ کی عبادت بتائی گئی ہو. یہ مطلب ہے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان، کیوں؟ وہ جوان ہے، اس کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، اور گناہ کے اوقات اس کے سامنے ہیں، گناہوں میں ملوث ہونا اس کی زندگی کا یہ درجہ ہے، لیکن وہ اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کر، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر، اپنے نفس کو مار کر، اپنے من کو مار کر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے. نوجوان کب سے؟ بچپن سے، جب ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تب یہ نوجوان تیار ہوتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو. یہ جوان تو ہو گیا، اگر بچپن سے اس کا رخ صحیح دشا میں نہیں موڑا گیا، صحیح رستہ اسے نہیں دکھایا گیا، تو یہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ گھر کا بھی نقصان کرے گا، سماج کا بھی نقصان کرے گا، گاؤں کا بھی نقصان کرے گا، اور نقصان دہ ثابت ہوگا. اور یہی بچہ ہے جس کے جذبات، جس کے جوش، امنگ لبریز ہو، اس حالت میں اس کے رخ کو موڑ دیا جائے، وہ اپنے مسلک کے لیے مفید ثابت ہوگا، اپنے دین کے لیے مفید ثابت ہوگا، دنیا کے لیے مفید ثابت ہوگا، محلے کے لیے مفید ثابت ہوگا، گاؤں کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اپنے ملک کے لیے مفید ثابت ہوگا. انقلاب لانے کے لیے بچپن ہی سے اس کا رخ طے کیا جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، بولتے ہیں نا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. جوانی کیا ہوتی ہے؟ دیوانی ہوتی ہے. ایک دیوانہ آدمی ہے، وہ اپنا رستہ متعین نہیں کر پاتا ہے، کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. ایسے ہی یہ جو جوان ہے یہ بھی اپنا رستہ طے نہیں کر پاتا ہے، یہ بھی کہیں سے کہیں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اس کو اس کے رخ کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا یہ رخ غلط ہے، یہ رخ صحیح ہے. ٹیکل کرنا پڑے گا اسے. اب وہ جوان ہو گیا، ایک دم
بچپن سے بگاڑ لیا اس کو، اور جوان ہونے کے بعد میں پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ گھونسا دکھاتا ہے اسے. کیا دکھاتا ہے وہ؟ گھونسا دکھاتا ہے. اور پھر یہ بڈھا بھی ڈرتا ہے بیچارہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہاتھ پیر توڑ دے یہ میرے. ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ غلطی اس میں کس کی رہی؟ بوڑھے کی رہی، کیونکہ اس نے تربیت نہیں کی، اس کی نشو و نما صحیح نہیں کی اس کی جیسی کرنی چاہیے. ماں باپ ہیں، اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں، معصوم سویرے نہلا کر دھلا کر کپڑے پہنا کر بیگ لگا کر کتابیں دے کر سب کچھ کام کے لیے اس کو تیار کر دیتی ہے، لیکن کبھی اس کام کے لیے تیار نہیں کرتی ہے کہ اللہ کی محبت کس کا نام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس کا نام ہے. اس چیز کے لیے تیار نہیں کرتی ہے، اور اسی کا نقصان ہے جو اسے جھیلنا پڑتا ہے. بچہ آپ کا ڈاکٹر بن جائے، بچہ آپ کا انجینئر بن جائے، بچہ آپ کا کلکٹر بن جائے، بچہ آپ کا ایس پی بن جائے، اگر اس کی نشو و نما اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت پر نہیں ہوئی ہے تو آپ کے لیے وہ زہر کا کام کرے گا. کس کا کام کرے گا؟ وہ زہر کا کام کرے گا، کیونکہ آپ کو جس رخ پر موڑنا چاہیے اس رخ پر آپ نے موڑا ہی نہیں اسے بچپن سے. یہاں تک یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب جو چند نکات ہیں ان کا ترجمہ کر کے پھر ایک حدیث اور آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا، بہت اہم حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ إِذِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. دو آدمی ہیں جو اللہ ہی کے لیے تو محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرتے ہیں. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جسے ایک پوسٹ والی عورت، نوکری لگی ہوئی ادھیکاری عورت بدکاری کے لیے دعوت دے رہی ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ وَمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اور ایک وہ آدمی کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ڈالتا ہے، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور ایک وہ آدمی جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، جہنم کو یاد کرتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں سے جو یہ آنسو پڑے ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ حشر کے میدان کی اس گرمی میں اپنے عرش کی ٹھنڈی سایہ تمہیں نصیب فرمائے گا. اب دوسری حدیث آتی ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك وان استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواہ ابو داود فی کتاب صفت القیامہ والرقائق والوراء. اس چیپٹر کے تحت اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے.
اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی ہیں. کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن تھے. کیا تھے؟ مفسر قرآن تھے. وہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن کی بات ہے کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے کے اوپر سوار تھا. یعنی نبی آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. پتہ چلا موٹر سائیکل کوئی آگے سے چلائے، کوئی پیچھے بیٹھے تو یہ جائے گی جائے. مسئلہ مل گیا نہیں؟ موٹر سائیکل کوئی چلائے، اس کے پیچھے کوئی بیٹھے تو یہ جائے گی جائے. اس نے بتا دیا اس حدیث میں. چلو، فقال یا غلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے بچے، اے میرے بچے. یا غلام، چھوٹے سے بچے تھے. یا غلام، میرا بچہ، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند نصیحت والی باتیں بتانے جا رہا ہوں. چند ایسے کلمات تجھے میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت اہم ہے. کس کو؟ چھوٹے سے بچے کو، جوان کو نہیں، چھوٹے سے بچے کو. اب دیکھنا کیا بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. احفظ اللہ یحفظک. پہلی بات تو یہ بتائی، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا کہا؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو کس کی ماں نے دودھ پلائے جو اللہ کی حفاظت کرے؟ ترجمہ تو یہی اس کا. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کس کی ماں نے دودھ پلایا جو اللہ کی حفاظت کرے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بنائی ہیں، اللہ کے جو حدود ہیں، وہیں تک تو ڈٹ جا. یہ حد بنا دی، ٹھیک ہے؟ اس حد کے اوپر تو ڈٹ جا. اس حد کو پھلانگنے کی کوشش مت کر، کروس کرنے کی کوشش مت کر. یہ ہے اللہ کے حکموں کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت. آگے بات سمجھ میں. اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے اس کو کروس مت کرنا. تو پھر کیا ہوگا؟ یحفظک، اللہ گارنٹی لے لے گا تیری حفاظت کی. اللہ گارنٹی لے لے گا تیری حفاظت کی. تو آج مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو اللہ گارنٹر ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. نا 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 نا، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ گارنٹی میری تب ہے کہ جب تم حد میں رہو گے، اور حد کو اگر کروس کر جاؤ گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی بھی تمہارا گلا بھی کاٹ سکتا ہے، کوئی تمہارا مرڈر بھی کر سکتا ہے، تمہارا چیر پھاڑ بھی کر سکتا ہے، موب لنچنگ بھی تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے، لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں تمہارا قتل عام بھی ہو سکتا ہے، اور تم جل بھن بھی سکتے ہو، زمین کے اوپر ذلیل رسوا بھی تم ہو سکتے ہو. کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے اس وجہ سے کہ تم نے زبان سے تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اللہ کی حدوں کو تم نے پامال کر دیا. اللہ نے جو حدیں بتائی تھی ساری حدوں کو کروس کر گئے تم. وہ کون سی حد ہے جس کو تم نے کروس نہیں کیا؟ اللہ کی ساری حدوں کو تم نے کروس کیا، اور پھر یہ کہتے ہو کہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ وہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ نے فرمایا کہ نا 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 نا، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میری گارنٹی اس آدمی کے لیے ہے کہ جو میری حد کو کروس نہیں کرے گا، جو میری حد کی حفاظت کرے گا. میں اس کا گارنٹر ہوں
کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر کہتے ہیں نا وہ اسرائیل مار رہا ہے، وہ فلاں مار رہا ہے، وہ فلاں مار رہا ہے، کیوں پٹ رہے ہیں؟ کیوں؟ کہ کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کراس نہیں کی، ساری کرے بیٹھے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں حفاظت چاہیے، اللہ نے فرمایا ایسی حفاظت نہیں ملے گی، غلط عقیدہ ہے تمہارا۔ دیکھو یہ ٹکڑا ہے، احفظ اللہ یحفظک، اگر سونے کے پانی سے بھی اسے لکھا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کتنا اہم ٹکڑا ہے۔ بتاؤں میں آپ کو، قرآن کھولو آپ کو ملے گا وراثت کا بیان، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب قرآن کے اندر وراثت کا بیان ہے، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ، سارا ملا ہوا ہے۔ داڑھی والے، بغیر داڑھی والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، کوئی اپنی بیٹی کا حق کھا گیا، کوئی اپنی بہن کا حق کھا گیا، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کوئی بہن بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بیٹی کا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، نصف اس کا حصہ بتایا ہے۔ لڑکے کا حصہ متعین نہیں ہے قرآن میں، لڑکی کا حصہ متعین ہے، نام لے دیا گیا ہے۔ اب لڑکی کا جو نصف ہے اس سے ڈبل لڑکے کا ہے، لیکن نام نہیں لیا گیا اس کا، لڑکی کا نام لیا گیا، نصف بتا دیا گیا۔ اور پھر آگے چل کر کے پورے حصے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی کیا ہے؟ حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ وراثت کے حصے۔ سارے تو کروس کرے بیٹھے ہیں، کوئی ٹکتا ہے کیا؟ بولو اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کوئی مل جائے؟ سارے تو کروس کرے بیٹھے ہیں، سب کھائے بیٹھے ہیں، سب ڈکارے بیٹھے ہیں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، روزے دار بھی، حاجی بھی، داڑھی والا بھی، بغیر داڑھی والا بھی، اپنے آپ کو دیندار کہنے والا بھی، بے دین کہنے والا بھی، سارے کے سارے اللہ ماشاء اللہ کوئی ملے تو ملے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ان حدوں کو کراس کرے گا ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، خالداً فیہا، اور ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں رہے گا۔ کوئی چھوٹا ظلم نہیں ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے سارے کروس کر گئے ہم، ایک بھی باقی نہیں ہے۔ اب آگے چلیے آپ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کر کے، تم اللہ کی حفاظت کرو، وہی بات ہے کہ اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، تو پھر کیا ملے گا؟ تجدہ تجاہک، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہوگا تو اللہ تمہیں سامنے ملے گا، اللہ تمہیں سامنے ملے گا۔ اللہ کبھی کسی کو سامنے نظر آتا ہے؟ ملتا ہو، یہ مطلب نہیں۔ یدل علی الخیر، نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جو بھلائی والی چیزیں ہیں تمہیں ادھر موڑے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے ان رستوں پر لے جائے گا جو بھلائی والی چیزیں ہیں، اور تم اگر برائی کے رستے پر جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تمہیں وہاں سے ہٹا کر کے بتائے گا ادھر نہیں بلکہ ادھر آؤ تم۔
شر کے راستے سے بچا دے گا اور خیر کے راستے پر چلا دے گا. مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے. تجدہ تجاہک، یعنی جب بھی تمہارا کوئی معاملہ برا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پیدا کر دے گا. کوئی غلطی اگر تم کرنے والے ہوگے اللہ تمہیں بچا لے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے. اور پھر فرمایا نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. پوری کی پوری کائنات کے لوگ اگر مل جائیں، پوری دھرتی کے لوگ اگر مل جائیں اور اس بات کا ارادہ کر لیں کہ وہ تمہیں نفع دینے کے اوپر تیار ہو جائیں تو وہ نفع تمہیں نہیں پہنچا پائیں گے. اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا. وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر یہ پوری کائنات کے لوگ مل جائیں اور ملنے کے بعد اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، ضرر پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا پائیں گے. اتنا ہی نقصان پہنچے گا تمہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا. سمجھ گئے؟ پوری دنیا مل کر تمہیں نفع دینا چاہے، نبی نے فرمایا کہ نفع اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. کسی کے دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر نقصان پہنچانے کے اوپر دنیا اتر جائے کہ ہم تو فلاں آدمی کا بیڑا غرق کر کے رہیں گے، تیرے باپ میں طاقت ہے کہ تو فلاں آدمی کا بیڑا غرق کر کے رہے گا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ہے کسی کے بس کی بات؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کسی کو ایک تنکے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے عقیدہ توحید. یہ درس کون سا ہے بولو؟ توحید کا درس ہے یہ. اور اس کے بیچ میں ایک بات اور بتائی تھی، وہ چھوڑ دیا میں نے. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے بچے، ایک بات کا اور خیال کرنا کہ جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا. جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. کوئی مزار پر پڑا ہے، کوئی کسی کے آستانے پر پڑا ہے، کوئی کسی کے تھان پر پڑا ہے، کوئی کسی کے سامنے دستے دراز کر رہا ہے، کوئی کسی کے آگے اپنی جھولی کو پھیلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انہیں اللہ نے دیا اور یہ ہمیں دیتے ہیں. یہ فلسفہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہاں سے لے کر کے آئے تم؟ کس نے کہا تم کہ اللہ نے انہیں دیا اور یہ تمہیں دیتے ہیں؟ جھوٹا فلسفہ ہے. اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے ساری دنیا کو چھوڑ کر کے ایک اللہ سے مدد مانگنا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے توحید کا درس. کس کا درس ہے یہ؟ توحید کا درس. اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑی اور تم نے غیر اللہ کا دروازہ پکڑ لیا، یاد رکھ لینا کہ اللہ کی مدد روٹ جائے گی تم سے. کون روٹ جائے گی؟ اللہ کی مدد روٹ جائے گی. جب آپ کی بیوی روٹ جائے تو بیڑا غرق ہو جائے، اور یہاں اللہ کی مدد روٹ جائے تو پھر کیا بچا؟ بھائی مدد کی ضرورت پڑی اور آپ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جا کر کے مدد مانگتے پھر رہے ہیں، تو یہ جو اللہ کی مدد آنی تھی یہ روٹ کر کے بیٹھ جائے گی. پھر
اب منائے کون اسے؟ مشرک بن گئے، مشرک سے تھوڑی مانتی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد تو توحید پرست سے مانتی ہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اسی لیے کہا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تو جس سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ کیا ہے یہ؟ عقیدہ توحید ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان کو بتا رہے تھے کہ یہ باتیں اتنی بڑی باتیں، ارے یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ان باتوں کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی قیمتی چیز کر ہی نہیں سکتی۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، وان استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك۔ رفعت الاقلام، نبی نے فرمایا بھئی قلمیں جو ہیں وہ اٹھا لی گئیں۔ یہ قلم ہے تقدیر کی، یہ لکھ رہی تھی نا، یہ لکھ رہی تھی نا لوگوں کی تقدیریں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اٹھا لی سے، اب قلم ہی نہیں ہے تو لکھا کیسے جائے گا؟ وجفت الصحف، اور لکھے جانے کے جتنے صحیفے اور کاپیے تھے وہ سارے سوکھ گئے، جاؤ ہو گیا سارا کام۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، تربیت اس کی کی جا رہی ہے، نشو و نما اس کی کر رہے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے چھوٹی عمر کے اندر تربیت اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کی بچے کی کر دی تو جوان ہو کر کے وہ بچہ آپ کا وہ ایسا بچہ ہوگا جو معاشرے کا بھی بھلا کرے گا، جو سماج کا بھی بھلا کرے گا، جو مسلک کا بھی بھلا کرے گا، جو اللہ کے دین کا بھی بھلا کرے گا، ملک کا بھی بھلا کرے گا، سب کے بھلے ہوں گے۔ اور ایسے نوجوان جہاں رہتے ہیں وہاں محلے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، محلہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے برائیوں سے۔ ماشاءاللہ پٹاخے چھٹانے والے یہ نوجوان ہیں نا ہمارے، ڈماڈم چھٹاتے رہتے ہیں شادیوں میں۔ یہ تربیت کن کی ہے؟ یہ ہماری ہے۔ یہ ڈی جے خود نہیں لاتے ہیں، ہم نے تربیت ہی اسی دی ہے ان کو۔ لوگوں کو ہارٹ کی تکلیف اور دل کی تکلیف اور دماغ کی تکلیف میں یہ لوگ مبتلا کر رہے ہیں نوجوان۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر انقلاب پیدا ہو، قیامت تک انقلاب پیدا نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کے اوپر عمل نہ کر لیا جائے۔ انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھائی کے اندر بہت آگے نکل گئے، میں بھی کہتا ہوں کہ نکل گئے، اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں تو بہت زیادہ آگے نکل گئے، لیکن دین کے معاملے میں بالکل صفر ہو گئے۔ تربیت تو دین سے ہوتی ہے جناب، نشو و نما تو ایک مسلمان کے بیٹے کی دین سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ان کو نہ تو اسلام کا پتہ ہے نہ انہیں مسلمانوں کا پتہ ہے، دونوں ہی پتہ نہیں، دو لفظوں میں سمجھ لو، نہ تو انہیں اسلام کا پتہ ہے نہ مسلمانوں کا پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ماں باپ نے بچپن سے ان کو یہ بات سکھائی نہیں، تربیت ہی نہیں دی ان کو تو کہا کہ بیٹا 10ویں میں اچھے نمبر لانا، 12ویں میں اچھے نمبر لانا، اس امتحان کو اچھی طرح پاس کرنا، اس امتحان کو اچھی طرح پاس کرنا، اس کے اوپر محنت کی ہوئے ان کے ماں باپ کی تو پھر اسلام کہاں آئے گا اور یہ مسلمان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پھر دوسروں میں بھی اس میں کوئی فرق ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ دوسروں سے زیادہ بدتمیزی تو یہ لوگ کرسی پر بیٹھ کر کے یہ کرتے ہیں، دوسرے تو بیچارے جو ہندو ہوتے ہیں وہ آرام سے کام کر دیتے ہیں، اخلاق سے میٹھا بول کے کیسے بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس چلے جاؤ تو پھر آپ کی خیریت نہیں ہے۔ بڑے شیطان لوگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس جہالت ہے،
نہ ان کو رب کے قرآن کا علم ہے اور نہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہے۔ اور کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ اسی قسط کے اوپر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے آنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ بچپن سے بچوں کی نشو و نما کی جائے گی، تبھی وہ جوان انقلابی نوجوان ہوگا، ورنہ معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سدھار کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔